دوسرا اشرا بخشش کا، اور تیسرا اشرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا۔ اور آج اس تیسرے اشرے کا آخری دن اور آخری چند گھڑیاں چل رہی ہیں، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں جو جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو قوا انفسکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، نارن، اس آگ سے بچاؤ کہ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یعنی جہنم سے بچنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے۔ خود بھی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم سے، آگ سے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اللہ ہمیں یہی حکم دے رہے ہیں، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ، جس آگ سے تمہیں بچنے کا کہا جا رہا ہے، وہ ایسی آگ ہے کہ جس آگ کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے، لکڑی نہیں۔ یہ جہنم سے آزادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر جو 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے اندر ایک کام یہ بھی عمل تھا۔ پہلا عمل لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرا استغفار، اور تیسرا جنت کی طلب کرنا، اور چوتھا عمل جو تھا وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ جہنم کیا چیز ہے؟ آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ آج مسلمان اس جہنم کو بھول چکا ہے۔ جہنم کا خوف، ڈر ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کے مناظر بھی دیکھ کر اپنی امت کو بتائے آ کر، اور جہنم کے مناظر دیکھ کر اپنی امت کو جہنم سے ڈرایا، اتنا ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ یہ جنت کی خوشخبری بھی سنانے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے بارے میں اتنا غم رکھتا ہوں، اتنا غم رکھتا ہوں، اتنا درد رکھتا ہوں کہ میری امت کا ایک ایک فرد جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ فرمایا کہ میرا غم اتنا ہے کہ میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کے بازو سے پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، لیکن امت کا یہ حال ہے کہ امت میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر جہنم کے اندر داخل ہو رہی ہے۔